امام حسین اقتدار نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف کھڑا ہونا دعوی خلافت راشدہ کی بنا پر نہ تھا جو 30 سال گزرنے پر ختم ہو چکی تھی، بلکہ رعایا کو ایک ظالم مردود کے ہاتھ سے چھڑانے کی بنا پر تھا، اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی اعانت واجبات دین میں سے ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ مائدہ کی پہلی آیت کا ابتدائی حصہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا آپ کے سامنے، ارشاد رب العزت ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے مومنو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو وفا کرو۔ تو بس اس آیت سے ہی مضمون ہمارا ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایفائے عہد کے بارے میں ہم آپ سے کچھ دیر گفتگو کریں گے کہ وعدہ کا وفا کرنا کیا ہے، عہد و پیمان کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور کیا صرف ہم سے یہ بات کی گئی یا اور امتوں سے بھی یہ بات کی گئی۔ تو یاد رکھیے کہ عہد و پیمان کی قرآن مجید میں اتنی اہمیت ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام میں اتنی اہمیت ہے عہد و پیمان کی، کہ اگر کسی سے تم وعدہ کرو، کسی سے کوئی عہد کرو، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اگر تم نے کسی سے کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کے وفا کرنے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اس عہد کو پورا کرنا، امانت کا لوٹانا اور عہد کا پورا کرنا، اتنی اہمیت ہے۔ اور مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے موقع کی مناسبت سے، کبھی انفرادی طور پہ عہد و پیمان کی بات کی گئی اور کبھی اجتماعی طور پہ، کہیں میثاق کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں عقود یعنی عقد کی جمع عقود یہ لفظ استعمال کیے گئے، اور کہیں پہ عہد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیے جہاں مومنین کی صفات بیان کی جاتی ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں، تو وہاں اس عہد و پیمان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومنین کی صفات یہ ہے، اور مومنین وہ ہیں کہ جو امانتوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدے کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اپنے عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ جو ہم صبح شام باتیں کرتے ہیں، اس سے وعدہ، اس سے وعدہ، اس سے عہد، یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک بار ہوتا ہے خبر دینا کہ یہ بات ایسے تھی، ایک بار ہوتا ہے یاد دلایا جانا۔ یاد دلانے کا کیا مطلب ہے کہ واقعہ ہوا ہے، کسی کے سامنے ہوا ہے، اب موقع ہے کہ اسے یاد دلایا جائے کہ دیکھیے یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب یوں یاد دلایا گیا سورہ بقرہ میں کہ یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کیجئے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے عہد نہیں لیا تھا، ان سے بھی عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی میثاق کا لفظ، میثاق کا لفظ، کتنی ہی مقامات میں میثاق کا لفظ، عزت اور ذلت کا معیار میثاق کو قرار دیا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کا جب ذکر کیا گیا تو ذلت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کیونکہ تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا، کیونکہ تم نے اپنے عہد کو توڑ دیا، لہٰذا ہم نے بھی اپنے وعدوں کو، نعمتوں کو تم سے دور کر دیا، اپنی نعمتوں اور رحمتوں کو تم سے دور کر دیا۔ یاد کرو جب تک تم نے وعدہ پورا کیا ہم تم پر نعمتیں بھی بھیجتے رہے، اور تمہیں ہم نے بزرگی بھی دی اور عزت بھی دی دنیا کی قوموں میں۔
تو اسباب تھے نا، بزرگی کے بھی اسباب تھے، عزت کے بھی اسباب. تو میثاق، اس میثاق کا ذکر جا بجا آیا. اور عہد کا لفظ کتنی جگہ استعمال ہوا؟ لفظ عہد ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور دوسری دیکھیے جب مومنین کی بات ہوئی کہ اتنے ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے ایمان کے دعوے دار. پیغمبر ختمی مرتبت کے سامنے بھی نہ معلوم کتنے لوگ ایمان لائے، لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا، لیکن کیا سب کا مرتبہ ایک ہے؟ کیا سب کا درجہ ایک ہے؟ نہیں. اس میں تو ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. ظاہر ہے کہ جو درجہ سلمان فارسی کا ہے، جو مقام جناب ابو ذر غفاری کا ہے، تو ہم اس طرح جب دیکھتے چلے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نہیں، وہاں بھی عہد و پیمان کے حساب سے درجہ بندی کی گئی ہے کہ جس نے وعدے کو وفا کیا، جس حد تک میدان وفا میں آگے بڑھتا چلا گیا اس کا مقام بھی بڑھتا چلا گیا. اور دیکھیے، اور اس بات کو اس انداز میں بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. من المؤمنین یعنی مومنین میں سے کچھ، ایمان کے جو دعوے دار ہیں ان میں سے کچھ مرد ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ مومنین بھی مذکر کا ہی صیغہ ہے، مومنات تو لفظ استعمال نہیں ہوا. پھر مومنین کے ساتھ یہ رجال کیوں؟ مومنین دیکھیے، مومنین مومن کی جمع اور رجال رجل کی جمع، ایسا ہی ہے نا. تو مومنین بھی مذکر، مومنین تو بھائی ہیں ہی مرد. تو مومنین کا من المؤمنین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں سے خطاب ہے. مومنین میں کہا کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں اب رجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی. رجل مرد، یعنی جس میں تمام مردانگی کی صفات موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ بتایا کہ جب تک رجل نہیں بن سکتا، یعنی مردانگی کی تمام صفات پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کب تک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جب تک اپنے اس عہد کو سچا نہ کر دکھائے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. اب دیکھیے کتنی واضح ہو کے بات کھل کر ہمارے سامنے بات آ گئی کہ مردانگی کی صفات یہ ہے کہ جو عہد جب تک پورا نہ کرے جو اس نے عہد کیے ہیں، اس وقت تک وہ رجل نہیں بنے گا. اسی لیے مختلف روایات میں رجل کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا تو کیوں استعمال ہوا؟ اسی لیے استعمال ہوا کہ رجل اسے ہی کہا جائے گا کہ جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. بات نکل کر سامنے آ گئی نا کہ جب تک مومن مومن نہیں بن سکتا جب تک اس میں یہ تمام صفات رجل کی جمع نہ ہو جائیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہ تھوڑی ہے عبادت، صرف یہ تھوڑی ہے اسلام، صرف یہ تھوڑی ہے ایمان کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. عبادت اپنی جگہ، احکام اپنی جگہ، ان کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. لیکن کہاں پہنچے گا مومن اور رجل مومن کی منزل کہاں پر حاصل کرے گا؟ جب اپنے عہد کو پورا کر کے دکھائے گا، جب اپنے وعدے کو وفا کرے گا. اس لیے اتنی اہمیت ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ. کس کی حدیث ہے یہ؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. لا دین لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی کوئی نہیں، اس کا مذہب ہی کوئی نہیں جس کا عہد نہیں ہے. جو اپنے وعدے کو وفا کرنا نہیں جانتا، جو اپنے وعدے کو پورا کرنا نہیں جانتا، ایفائے عہد جس کے پاس نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے. یعنی اگر کوئی وعدہ توڑتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس دین نہیں ہے. دین کا معیار بہت ساری چیزوں کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، حج ادا کرتا ہو، خمس زکوٰۃ جتنے بھی واجبات ہیں سب کو ادا کرتا ہو، لیکن اگر زبان ہی کا پابند نہ ہو، اپنے قول و قرار ہی کی حفاظت نہ کر سکے، اگر انبیاء کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار کو ہی پورا نہ کر سکے،
ہے نا؟ دیکھیے نا بنی اسرائیل کیوں پستی میں گئے، بنی اسرائیل کی قسمت میں ذلت و رسوائی کیوں لکھی گئی؟ بھائی اس لیے لکھی گئی نا کہ جو قول و قرار کیا تھا، جو عہد و پیمان کیا تھا پیغمبر کے ساتھ، اس پہ پورے نہیں اترے. اور پیغمبر کا عہد و پیمان پیغمبر کا تھوڑی ہوتا. فوق اللہ ایدیہم، یہی ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جو فعل بھی رسول انجام دے رہا ہے چاہے بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نطق ہی نہیں فرماتا، یہ نطق ہی نہیں کرتا میرا رسول جب تک کہ وحی نہ ہو جائے. اگر یہ کہیں کنکر مارتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ کنکر اللہ مار رہا ہے نا. اور یہ جو تم وعدہ کر رہے ہو، یہ جو تم بیعت کر رہے ہو، یہ رسول کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ید اللہ ہے جس کی تم بیعت کر رہے ہو، قول و قرار کر رہے ہو. تو بس معلوم ہوا کہ انبیاء سے، جب عام انسان سے عہد توڑنا، وعدہ توڑنے کا جرم یہ کہ انسان دین سے خارج ہو جائے، تو انبیاء سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے کی سزا، انبیاء سے کیے ہوئے قول و قرار کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب جو رسول دیتا چلا جائے وہ لیتے چلے جاؤ. تو اب معلوم ہوا کہ جب رسول کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے کر عہد لے رہا ہے، تو اب بات سامنے آ گئی کہ جس کے ہاتھ کو تھام کر رسول اعلان کر دے کہ من کنت مولاہ فہذا، کہ اب رسول جس کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کر دے، یعنی اعلان کر رہا ہے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. رسول کا لقب نہیں ہے ید اللہ، رسول کا لقب نہیں ہوا، بلکہ جس ہستی کو معیار، میزان اور امتحان قرار دیا تو رسول نے اسی کے لیے اعلان کیا کہ یہ ید اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے. تو اب اللہ کا عہد و پیمان کون سا عہد و پیمان ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس کو یاد ہے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا ہے؟ بتا دے. یہ بہتر ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ ہاں عالم الست میں سب نے عہد کیا، لیکن یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ نہیں. لیکن یہ عہد کون یاد دلا رہا ہے؟ یعنی اللہ سے عہد و پیمان کون سا عہد و پیمان ہے؟ جو رسول سے تم وعدہ کر رہے ہو، جو عہد و پیمان رسول سے کر رہے ہو، در حقیقت وہی عہد و پیمان اللہ سے عہد و پیمان ہے. اب رسول کے سامنے جس کی ولایت کا اقرار کر لیا تو یہی وہ عہد ہے کہ جو اللہ سے تم نے عہد باندھ لیا. رسول نے جن کی محبت کا حکم دے دیا، رسول نے جن کی مودت کا حکم دے دیا، تو اب یہ عہد و پیمان رسول کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ہوا. کیونکہ رسول نے نہیں مانگا، رسول اجر نہیں مانگ رہا، رسول نے کہیں یہ اجر نہیں مانگا کہ میری قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا پوری تاریخ میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکم خدا ہے جو رسول پہنچا رہا ہے. یہ تو حکم خدا ہے، یہ تو پہنچا رہا ہے، یہ تو حکم خدا ہے. بھائی حکم ہے. رسول نے اپنی فرمائش، اپنے دل کی آرزو بیان نہیں کی، بلکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، قول کے ساتھ حکم ہے، کہہ دیجئے رسول، یعنی اللہ کا حکم پہنچا دیجئے. تو اب اللہ کا رسول اگر اہل بیت اور قرابت داروں سے محبت کا حکم دے رہا ہے تو اس بنا پہ نہیں دے رہا کہ رشتہ دار ہیں. ہر انبیاء کے جناب نوح کے بیٹے کو دیکھ لیجئے آپ،
جناب نوح کی زوجہ کو، جناب لوط کی زوجہ کو دیکھ لیجئے. تو اللہ کا حکم رشتوں کی بنا پہ تھوڑی ہوتا، صفات کی بنا پہ ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جناب ابراہیم سے بھی یہ عہد کر لیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کے ساتھ یہ عہد پورا نہیں ہوگا. عہد تو ہے تمہاری ذریت میں ہی دیں گے امامت، لیکن تمہاری ذریت میں ان ہستیوں کو دیں گے جو اس لائق ہوں گی. تو نہ دیکھیے، نہ دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے، نہ دو بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے. اگر ہم اس طرح سے چلیں گے کہ دو خاندانوں کی جنگ ہے تو حابیل اور قابیل بھی دو سگے بھائی تو ہیں. جی حضرت حابیل کا قاتل سگا بھائی ہے، تو یہ کہیں گے کہ دو بھائیوں کی لڑائی تھی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. ارے دونوں ہی تو ذریت ابراہیم ہیں، تو یہی تو کہیں گے دو خاندانوں کا جھگڑا ہے. ایک طرف بنی اسماعیل ہے، ایک طرف بنی اسحاق یا بنی اسرائیل ہے. تو یہ کہا جائے گا نہیں، ہیں دو خاندان، ہیں دو برادریاں، ہیں دو ذریتیں، مگر ایک حق کی نمائندگی کرتا ہے، ایک باطل کی. یہ ہے معیار. اللہ یہ ہے معیار. جس نے عہد کو پورا کیا، سب پیغمبر کی اولاد ہیں، سب انبیاء کی اولاد ہیں، سارے بنی آدم ہیں، نہیں ہیں؟ یا بنی نوح ہیں، آدم ثانی جناب نوح. لیکن عزیزو، جہاں جس نے عہد پورا کیا، اگر عہد پورا نہیں کیا تو نوح کے بیٹے کو اہل بیت سے خارج کر دیا گیا. اور اگر عہد پورا کر دے، اپنے وعدے کو وفا کر دے، قول و قرار کو پورا کر دے، تو یہ فرماتے نظر آئیں گے رسول کے سلمان و منا اہل البیت. تو اہل بیت، اب آپ سمجھ میں آ گئی بات کہ کردار میں ایسے عہد کو پورا کیا، ایسا کردار پیش کیا کہ اب جناب اہل بیت میں شامل ہو گئے. تو معیار قرار دیا گیا عہد کو. جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا، یہی معیار قرآن نے قرار دیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس سب واجب. ان واجبات اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں درجہ یہ واجبات حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے وعدے کو پورا نہیں کرو گے، جب تک اپنے عہد کو وفا نہیں کرو گے. اس لیے قدم قدم پر خدا کا رسول نشاندہی کرتا چلا گیا اور صراحت کے ساتھ اللہم صلی بتاتا چلا گیا کہ وعدے کو وفا کرنا، اور کرداروں کو بھی پیش کر دیا تاریخ نے. صرف آیت روایت کی بات نہیں. یہی تو کمال ہے کہ اگر صرف قول ہو، حدیث ہو، ٹھیک ہے صاحب لکھی ہوئی ہے، اخلاقی تربیت کا قول ہے، کردار کہاں سے لائیں گے؟ سیرت چاہیے نا، سیرت چاہیے، سیرت تو چاہیے. بھئی قرآن میں آیات بھی موجود ہیں کردار سے متعلق، احادیث بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، لیکن کردار کہاں سے لایا جائے؟ ایسے کردار کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے عہد کو وفا کیا ہو، اپنے قول وعدے کو پورا کیا جائے. تب آدم سے جب تاریخ لے کر چلیں گے ہم تو چلتے آئیے. عزت اور ذلت کا معیار وہی ہے. انتظار ہے، مومنین کو انتظار ہے. ہر پیغمبر کے بعد لوگ راہیں بدلی، لوگوں نے تحریفات کا شکار ہوا دین. تحریفات آئیں، اگر تحریفات نہ ہوتی ادیان الہی میں تو بعد میں پیغمبر کیوں آتے؟ ایک کے بعد ایک پیغمبر کا آنا بتا رہا ہے کہ لوگ راہ سے ہٹ جاتے تھے. لیکن کیا ایسا ہوتا تھا کہ پھر کوئی بھی مومن نہیں بچتا تھا؟ نہیں. ہر دور میں یہ ہوا کہ ایک قلیل جماعت، کمزور جماعت، کہ جسے روئے زمین پر کمزور کر دیا گیا تھا،
یا کمزور کر دیا جائے، اس کو تسلی دیتا رہا قرآن، اس سے وعدہ کرتا رہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں روئے زمین پر کمزور کر دیا گیا، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں ہی لوگوں کا امام بنائیں گے اور انہیں ہی زمین پر اپنا وارث قرار دیں گے۔ ہر پیغمبر کے بعد جب دین تحریفات کا شکار ہوتا تھا تو ایک مختصر سی جماعت وعدے پر قائم رہتی تھی۔ 950 سال کا امتحان جناب نوح کے پر ایمان لانے والوں کا، اور ایمان لانے والے پھر پلٹ جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ چند لوگ تھے، مختلف روایات ہیں، لیکن کم سے کم جو قصص انبیاء میں تعداد لکھی ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 37۔ 950 سال کی محنتوں اور زحمتوں کا ثمر کتنے مومن؟ 37 مومن۔ تو بس پتہ چل گیا کہ اقلیت اور اکثریت تعداد کی کمی یا بیشی سے حق کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حق کا فیصلہ تو وعدے کو وفا کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ 36 یا 37 تھے، مصائب جھیلتے رہے، مصیبتیں اٹھاتے رہے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ناطقہ بند ہو گیا، قطع تعلق کر لیا سب نے، بات چیت بند، کھانا پینا بند، لیکن اللہ کے وعدے پر کتنے قائم ہیں؟ اللہ کو کب دیکھا؟ نہ جبرائیل کو دیکھا، نوح کی سچائی پر یقین ہے، جناب نوح کی سچائی پر یقین ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس سے نہیں بلکہ ہمارا وعدہ اللہ سے ہے، کہ یہ سنت الہی ہے کہ جو بھی اللہ کے نمائندوں کا ساتھ دے گا اس کے ذکر کو زندہ کر دے گا، وہ سگاہ بنا دے۔ اب ایسی ہستی کا مجھے ذکر کرنا ہے کہ میں کیا کروں، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ دیر اس کے فضائل بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے، کہ جس نے وفا کو معراج عطا کر دی۔ یعنی اگر میں کہوں صرف وفادار اور کوئی نام نہ لوں ساتھ میں تو آپ سب کے ذہن پہنچ جائیں گے علمدار کربلا تک۔ وہ مفہوم عطا کر دیا وفا کو۔ فرزند بوتراب نے تعارف ضروری ہے نا عباس کا، کون ہے عباس جس نے وفا کو یہ مفہوم دیا ہے؟ تعارف ضروری تاکہ پیغام پہنچ جائے اور معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ عباس ابن علی علمدار کربلا کی اہمیت کیا ہے۔ واقعی کربلا یہ وہ عباس ہے کہ جس کی ماں ام البنین سے جب عقد کیا ہے مولا کائنات نے تو آپ کے بھائی عقیل ابن ابی طالب نے رشتہ تلاش کیا دیتا، کیونکہ مولا کی خواہش یہ ہے، مولا متقیان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسے قبیلے کی عورت ہو کہ جس کی نسلوں میں کہیں کوئی بزدلی کا داغ نہ ہو۔ جب جا کے یہ قبیلہ تلاش کیا گیا اور اس میں بھی بہترین شاخ بنی کلاب، اور اس کے ایک فرد کو چنا گیا، فاطمہ کلابیہ نام ہے۔ ام البنین تو کنیت اس لیے پڑ گئی کہ اتنے سارے بیٹے تھے ام البنین کے۔ آپ جانتے ہیں کس ماں کا بیٹا ہے یہ عباس؟ جانتی ہے کہ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اب مجھے یہ تکرار کرنے کی ضرورت تو نہیں نا کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب جناب سید الشہداء کی ولادت ہوئی تھی اسی وقت واقع کربلا کی خبر دے دی تھی، اور میں وہ روایات پڑھ رہا ہوں کہ جن میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، سب جگہ معلوم ہے کہ ولادت کے وقت ہی اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ میرا یہ نواسا کتنی بے دردی سے 3 روز کا پیاسا پشت گردن سے قتل کر دیا گیا۔
تو جانتی ہیں جناب ام البنین کہ میں کس گھر میں جا رہی ہوں؟ تو یہ اس ماں کا بیٹا ہے عباس کہ جب جناب ام البنین داخل ہونے لگی مولا کائنات کے گھر میں تو قدم پہلے نہیں رکھا تھا، قدم پہلے نہیں، پہلے سر رکھا، سجدہ شکر بجا لائیں کہ یہ فاطمہ بنت محمد کا گھر ہے، یہ سیدہ نساء عالمین کا گھر۔ پہلے سر رکھا، پھر داخل ہوئی ہیں گھر میں، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو شہزادے اور شہزادیوں نے استقبال کیا۔ استقبال کرنے والوں میں کون؟ امام حسن مجتبی، امام حسین، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ ہستیاں استقبال کرنے آگے بڑھی، مادر گرامی کہہ کر آگے بڑھی، اور یہ ام البنین جا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بچوں، اے بچوں، اے شہزادے اور شہزادیوں، تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی، کنیز بن کر آئی۔ بھلا میں آپ کی ماں کا مقام لے سکتی؟ میں ادنا سی کنیز ہوں اور مجھے ہمیشہ کنیز ہی خیال کیجیے گا۔ یہ ہے ام البنین۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا ہوگا، کیسے پروان چڑھایا ہوگا۔ جانتی ہے کہ مولا کائنات کے دل کی آرزو کیا ہے۔ سب بیٹے، اتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے مولا کائنات کے، لیکن عباس آرزوؤں کا مرکز ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ایک دو جملے، مجھے روایات نہیں ملی، مگر میں نے کربلا میں کچھ عجیب منظر دیکھا کہ جیسے ہر ایک شریک ہونا چاہتا ہے، جو نہیں ہے شریک ہونا چاہتا ہے۔ خدا کے رسول واقع کربلا کے وقت پردہ فرما چکے ہیں اس سے پہلے، لیکن شبیہ پیغمبر علی اکبر کا وجود بتا رہا ہے کہ کوفیوں اور شامیوں اگر بھول گئے ہو تو اس شبیہ پیغمبر کو دیکھ کر پہچان لو کہ حسین کون ہے۔ اے کوفی و شامی، اور ایسا لگتا ہے کہ حسن مجتبی کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے ہیں، لیکن خاص شرکت قاسم ابن حسن کی صورت میں، سب سے کم عمر کربلا کا شہید، جو لڑتے ہوئے، جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ روایات کہتی ہیں کہ ان لڑنے والوں میں اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ جب سوار ہوئے گھوڑے پر تو دونوں پیر کبھی اس طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے اور کبھی ادھر، یہ حال تھی۔ ذہن میں پورے بیٹھ نہیں پاتے تھے، ذہن میں پورے جناب قاسم۔ اور کس طرح سید نساء عالمین نے شرکت کی، ثانی زہرا کا کردار بتا رہا ہے۔ یہ کربلا کی فاطمہ ہے جناب زینب۔ تو بس مولا کائنات بھی ایک بیٹے کو چاہتے ہیں کہ یہ ثانی حیدر کرار بن جائے، ایک ایسا بیٹا ہو جو میری یاد دلا دے کربلا میں پتھر پہ علم گاڑنے والا کہلاؤں اور میرا بیٹا فرات کے سینے پر علم گاڑنے والا بن جائے۔ یہ ماں کا کردار اور یہ بابا علی کا کردار ہے۔ آنکھیں کھولی ہیں جب عباس نے، ماں کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی ہیں، نہیں کھولی جب تک حسین کی آغوش میں نہیں آ گئے عباس، آنکھیں نہیں کھولی۔ بس میرا دل کہتا ہے کہ یہی وہ پہلا موقع ہے اور آخری موقع کہ جب عباس نے جی بھر کر حسین کو دیکھا ہو۔ مجھے یقین ہے، اور جناب عباس کا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ زینب ام کلثوم تو کجا کبھی اپنے آقا حسین کو بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا عباس۔ ہمیشہ ہر خدمت کے لیے آگے آگے عباس،
آگے آگے عباس، میں ہوں غلام قمبر، تم بابا کے غلام ہو، حسین کا غلام تو میں ہوں، حسین کو پیاس لگے تو پہلے عباس، حسین کو نالین پہننے ہوں تو پہلے عباس دوڑے گا نالین لے کے، حسین گھر سے باہر نکلے تو ننھا عباس آگے آگے محافظ بن کے جاتا ہے، اپنے آقا کا محافظ بنا ہوا ہے عباس۔ کتنا پیار تھا حسین کو اپنے اس بھائی پر، کتنا مان ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ عباس ماں نے اپنے شیر میں غلامی حسین گھول کر پلایا۔ عباس یاد رکھنا، تو کنیز زادہ ہے اور یہ آقا زادے، یہ رسول زادے اور رسول زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے، خبردار کبھی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھنا۔ یہ قول و قرار ہے جو علی اپنے بیٹے عباس سے لے رہا ہے۔ عباس میری نیابت کرنی ہے کربلا میں، اور وہ واقعہ کیوں نہ پیش کروں باب وفا میں، باب ذکر وفا میں وہ واقعہ کیوں پیش نہ کروں کہ جب ایک بار مولا نے چاہا کہ اپنے عباس کا امتحان تو لے لوں۔ جس باغ میں میرا مولا کام کرتا تھا نا، اس باغ کی ذمہ داری عباس کو سونپ دی کہ میرے لال اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ آؤں کوئی گزرنے نہ پائے یہاں سے۔ عباس خوش ہو گئے کہ اب میں جوان ہونے لگا، چونکہ بابا نے مجھے ذمہ داری سونپ دی، اب میں بڑا ہونے لگا، لہذا باغ کے دروازے پہ عباس پہرا دے رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، دیکھا ایک سوار چلا آ رہا، اور چہرے پر تحت الحنک اس طرح ڈالی ہے مامے کی کہ نقاب بن گئی۔ عباس نے دیکھا کہ آنے والے کا رخ باغ کی طرف ہے، وہیں سے زور سے پکارا، وہ آنے والے، اگر تیرا ارادہ اس باغ سے گزرنے کا ہے تو کسی اور راستے سے چلا جا۔ آنے والا آگے بڑھا، پھر عباس نے پکارا، آگے مت بڑھ، ٹھہر جا، کسی اور راستے سے جا یا انتظار کر۔ جب آنے والا اور آگے آیا تو اب علی کا لال آگے بڑھا اور لجام فرس کو تھام لیا، کہا ٹھہر جا، اور آنے والا رک گیا، کہا ٹھہر جا، تو نے سنا نہیں میں نے تجھ سے کیا کہا، یا انتظار کر، جب میرا بابا آ جائے گا پھر تو اس باغ میں داخل ہو سکتا، یا کسی اور راستے کو اختیار کر۔ آنے والا بہت ضدی اتر آیا، جب اترا تو جناب عباس نے تیور دیکھے کہ اب یہ لڑنے پر آمادہ ہے، تو مسکرایا عباس، اور مسکرا کے کہتا ہے ٹھہر جا، دیکھ میں لڑنے سے پہلے تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ علی کا بیٹا ہے نا، بے خبری میں نہیں مارنا چاہتا، بے خبری میں نہیں لڑنا چاہتا آنے والے سے، کہ ٹھہر، مسکرا کر کہا سن، میرا تعارف یہ ہے کہ میں شہسوار عرب، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق، علی کا بیٹا عباس، اور میں نے شمشیر چلانا اپنے بابا سے سیکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تو میرے مقابلے پر آ جا۔ لیکن آنے والے نے تو حملہ بھی کر دیا، مناقشہ ہوتا رہا دیر تک۔ عباس کو کچھ دیر میں اندازہ ہو گیا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں، اور کچھ دیر کے بعد نو عمر عباس کے بازو تھکنے لگے، اور جب تھکاوٹ کا احساس ہوا تو عباس نے عجیب لہجے میں پوچھا کہ آنے والے، تو نے اب تک اپنا تعارف نہیں کرایا، ارے تو ہے کون؟ تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا، اب تو میرے بازو بھی جواب دینے لگے۔ بس ادھر عباس نے یہ جملے کہے، آنے والے نے تلوار پھینکی اور عباس کو سینے سے لگا لی۔ عباس میرے لال، اتنی دیر تک تو کسی اور سے نہیں، اپنے بابا علی سے۔ عباس مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کر دے۔ یہ ہے وہ وعدہ
یہ ہے وہ عہد جسے عباس پورا کرنے کے لیے کربلا پہنچا. انتظار کر رہا ہے عباس. 2 محرم کو قافلہ کربلا میں رکا. عباس کو اطمینان ہے کوئی بات نہیں میں موجود ہوں. بیویوں کو اطمینان ہے عباس موجود. بچے مطمئن ہیں کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ آ جائے عباس موجود ہے. 5 محرم کو خیمے ہٹائے گئے. عباس نے خط کھینچ دیا تھا کسی کی مجال ہے میرے مولا کے خیمے ہٹا دے. حسین کا ہاتھ عباس کے شانے پر آیا. عباس خیمے نہر سے ہٹا لو. عباس کو بابا سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا. وعدہ یاد ہے عباس کو. حسین میرا مولا ہے, حسین میرا امام ہے. اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹ ڈالی. مگر مطمئن ہے عباس, مطمئن ہے عباس کتنا بڑا لشکر کیوں نہ ہو میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں. 7 محرم کو پانی بند ہوا. عباس کی بے چینی بڑھنا شروع ہوئی, بچوں کی پیاس بڑھنا شروع ہوئی. عباس مضطرب ہے کہ کب مجھے اجازت ملے, کب میں فرات کو کھینچ کر لے آؤں. یہ میرا جملہ ہے, یہ عقیدت کے جملے ہیں. بارگاہ وفادار میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. بے چین ہے عباس. عاشور کا سورج طلوع ہوا. عباس میدان میں جانے کے لیے بے قرار. حسین نے قریب بلایا, علم ہاتھ میں دے دیا. عباس تم علمدار ہو. سمجھ گئے عباس کہ لڑنے کی اجازت نہیں, میدان میں جانے کی اجازت نہیں. سمجھ گئے عباس. علم لیے عباس کھڑے رہے. مقدمت الجیش ختم ہوتے دیکھا, میمنہ ختم ہوتے دیکھا, میسرہ ختم ہوتے دیکھا. وہ وقت آیا ظہر کے بعد کہ عباس نے خلف لشکر کو جو دیکھنا چاہا تو اب پیچھے بھی کوئی باقی نہیں بچا. جب کوئی باقی نہ بچا, جب عباس کو کوئی نظر نہ آیا, آئے خیمہ حسین کے پاس. در خیمہ پر آ کے اجازت طلب کی, مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا. اجازت ملی. خیمے میں داخل ہوئے عباس اور سر جھکائے کھڑے ہیں. پوچھا حسین نے, عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. کہو عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اب اس غلام کو بھی جانے دیجئے. مولا بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی, اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. ایک حسرت بری نگاہ ڈالی حسین نے عباس کے چہرے پر. عباس تم تو میرے لشکر کی زینت ہو. علمدار لشکر کی زینت ہوا کرتا ہے. ارے تم چلے گئے, جب علمدار ہی نہ رہے گا تو لشکر کی زینت کہاں سے؟ نظریں جھکائے جھکائے عباس نے کہا مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ مولا وہ لشکر ہی نہ رہا جس کا میں علمدار تھا. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک بچی دوڑی دوڑی آئی, آ کے دامن سے لپٹ گئی. عباس کے کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. اے چچا کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ عزاداران حسین بس جیسے عباس کی دلی مراد بر آئی, سکینہ کو وسیلہ بنایا, اجازت ملی میدان میں جانے کی. بچی نے سوکھا مشکیزہ چچا کے گلے میں ڈال دیا. عباس چلے گئے میدان میں. اب سنیے کیا ہوا. سکینہ انتظار کرتی رہی, انتظار کرتی رہی, کوئی خبر نہیں آتی چچا کی. بس کبھی کوئی یہ خبر دیتا ہے کہ تیرے چچا نے فرات پہ قبضہ کر لیا, کبھی کوئی یہ خبر دیتا ہے کہ عباس نے مشکیزے میں پانی بھر لیا.
جانتے ہیں آپ کہ جب جناب عباس نے مشکیزہ میں پانی بھر لیا تھا تو چلو میں پانی لیا، کچھ سوچا اور پھینک دیا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پانی پینا چاہا تھا مگر سکینہ کی پیاس یاد آ۔ نہیں عزاداروں نہیں، ارے بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ عباس اور سکینہ کی پیاس بھول جائے؟ ارے چلو میں پانی لے کر فرات کے منہ پر مارا تھا، یہ دیکھ علی کا بیٹا کیسے قبضہ کرتا۔ اور یاد رکھنا فرات، میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں، اب میرا علم قیامت تک تیرے ساحل پر لہرائے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ شہید ہونے کے باوجود عباس غازی کیوں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شہید ہونے کے باوجود عباس غازی کیوں ہوا۔ بہت دیر ہوئی، واپس نہیں آتا چچا۔ اے اماں فضہ، ذرا میرے چچا کی خبر تو لے کر۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کرنے کے بعد کہتی ہے، سکینہ مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا، تیرے چچا نے اپنا عہد پورا کر دیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ میں دست بست عرض کرتا ہوں، اے اماں فضہ، ارے کچھ انتظار کر لیا ہوتا، آپ نے علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے خون میں ڈوبا ہوا۔ عباس نے اپنا عہد ایسے پورا کیا کہ شانے کٹ گئے، سر پہ گرز لگا۔ اپنے مولا حسین سے کہا، مولا میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجئے گا، یہیں چھوڑ دیجئے گا، خیمے میں مت لے کے جائیے گا۔ ارے یہ حسین ہے جو خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر آ رہا ہے۔ سکینہ نے جو ہی سنا کہ میرا چچا رہا، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، پکارتی جاتی ہے، آؤ بچوں آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ۔ میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا